فرش عدالت شکریہ آئے تاکہ مجلس میرا داخل شروع ہو سکے. میں گزارش کرتا ہوں مولانا قاسم حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور اقدامات پر قائم جائیں. ڈاکٹر غلام سے تعلق ہے صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اقدامات پر قائم جائیں. میری بھی بن گئی قسمت جناب گل کی طرح، مجھے بھی ہو گئی وابستگی اجالے سے. نہ کیا تھا میری حقیقت تو کچھ نہ تھی، لیکن مجھے زمانے نے جانا تیرے حوالے سے. تاثیر مجھ کو اپنے مقدر پہ ناز ہے. میں بن گئے خدا بھی غلام علی بھی ہوں، دورے شرف خدا نے عطا کر دیے مجھے. میں ناظم عزا بھی ہوں اور ایک طبیب بھی، میں ناظم عزا بھی ہوں اور ایک طبیب بھی. آئیے اکرام محترم، تلاوت قرآن ہو چکی ہے. تلاوت کے بعد پیشخانی کے فرائض انجام دیے جاتے ہیں. تو یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت، جامعیت مفاہیم گیری، فہم و ادراک و اسرار و رموز و افکار و معنی کا ایسا سرچشمہ ہے جو پوری کائنات کے انسانوں کے لیے چراغ مبین ہے. اس کا ہر سچا آیت آیت محکم، سورہ سورت، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک چلے جائے، یہ سب جھاقی حق ہے. قرآن علماء کے پیاس کی سامان ہے. قرآن فقہا کے دلوں کی بہار ہے. عزیزوں، پیاسے کو جب تک صاف و شفاف و خوشگوار پانی نہیں مل جاتا ہے اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے. اسی طرح علم و حکمت کے پیاسوں کو جب تک خالص اور حقیقی علم نہیں مل جاتا ہے اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے. دنیاوی کتابیں آپ ایک بار پڑھیں، دو بار پڑھیں، نظریں گوارا نہیں کرتی ہیں، دل ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. مگر آپ قرآن جتنی بار پڑھتے ہیں آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، برکت ہوتی جاتی ہے. اس لیے کہ قرآن اپنی زبان سے اپنے فضائل بیان کر رہی ہے کہ میں ہوں خالق کی زبان، نام ہے قرآن میرا. اور سب پہ لازم کیا اللہ نے عرفان میرا، اور مرد یہ حق کے مطابق بنا عنوان میرا، اور ملک الموت کے ہاتھوں میں ہے میزان میرا. تو میرے قاری بنو امام حرارت ہوگی، مجھ کو سمجھو کہ تو خالق سے محبت ہوگی. اور 114 سورے میرے سینے پر رقم لکھ نہ پائے میری توقیر ٹھہر جائے قلم. اور اب یہ چھپا چھپا رکھا سینے میں بھرم، اور علی احمد نے کیا میرے مقدر پہ کرم. تو ہے اسی دہر میں ذات سے عزت میری، نو کے نیزہ پر کیا جس نے تلاوت میری، نو کے نیزہ پر کیا جس نے تلاوت میری. آئیے جان مکرم، یہ ہمارے خالہ زاد بھائی کی مجلس ہے اور یہ بیان کرنے کے باہر ہیں. جو شخص ہر مجلس و ماتم میں برابر کے شریک رہتے تھے، ہر جگہ شریک، اور ہم بھائیوں کو ان سے بڑی تقویت ملی بچپن سے. ہر پروگرام میں سب کو سنبھالنا، سب کو لے کر چلنا. مگر ہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے دکھوں کو ہمارے شہداء کربلا کو قدم جانتا ہے. اس کے لیے حسینی شاعر کہتے ہیں کہ ہم حسینی کے نبی خون سے نہ کرتے ہیں، اپنا غم خون کے شبیر دفن کرتے ہیں. آئیے ادھر مکرم، ان مصروں کے ساتھ میں احمد حسین سے مجھ سے گزارش کر رہا ہوں فرمائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ کھلاتے کریں. مرزا شاہ صلی اللہ سے گزارش کروائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ خدمت پیش کریں. روتے ہیں اپنے والد مرحوم پر بسر، روتے ہیں اپنے والد مرحوم پر بسر. مغموم ان کی یاد میں ہے بائے وطن پر، مغموم ان کی یاد میں
जनवरी की दूसरी कितनी नहज तारीख, 6 जनवरी की दूसरी कितनी नहज तारीख, इकबाल शाह ने किया इस दहर से सफर, इकबाल शाह ने किया इस दहर से। मिसबा मेहंदी सल्लल्लाहु से गुजारिश है बाबा से बड़ा नारे सरवार। अरे वो शाह भी इकबाल भी हुसैन भी थे, अरे वो शाह भी इकबाल भी हुसैन भी थे, मुहिब फातह खैबर भी थे, हुनैन भी थे, मुहिब फातह खैबर भी थे, हुनैन भी थे। हमेशा करते थे फर्शे अज़ा पे वो गिरिया, हमेशा करते थे फर्शे अज़ा पे वो गिरिया, खुदा के फजल से ज़हरा के दिल के चैन पे थे सलमान। है अजीजों मैं बाबा एक शोर व शैन, है अजीजों मैं बाबा एक शोर व शैन, यूं अचानक उड़ गए इकबाल हुसैन, यूं अचानक उड़ गए इकबाल हुसैन। कब्र में वो कहते होंगे बार बार, कब्र में कहते होंगे वो बार बार, अलमदद या फातह बरदो हुनैन सलवार। कौन कहता है गैरों को टाल देता है, कौन कहता है मुहिब आग को आती है मौत, कौन कहता है मुहिब आग को आती है मौत, जिंदगी के बाद फिर एक जिंदगी लाती है मौत, जिंदगी के बाद फिर एक जिंदगी लाती है मौत। तो शाम ढलकर सुबह जैसा बन गया हुर के लिए, शाम ढलकर सुबह जैसा बन गया हुर के लिए, जिंदगी में इस तरह तब्दील हो जाती है मौत, जिंदगी में इस तरह तब्दील हो जाती है मौत। तो क्या अजब खंजर से चलने का सलीका छीन ले, क्या अजब खंजर से चलने का सलीका छीन ले, नफ्स जिसकी मुतमईन है उससे थर्राती है मौत, नफ्स जिसकी मुतमईन है उससे। ये थे मिसबा मेहंदी कि लफ्ज़ जिसकी मुतमईन है उससे थर्राती है मौत। यही सवाल शम्स तबरेज़ से मौलाना रूम ने किया था कि जब कब्र में जाओगे सवाल होगा तो जवाब क्या दोगे। तो मौलाई मौलाना फरमाइए कि शम्स तबरेज़ ने कहा कि मैं मुश्किलों की ही तबीयत बहाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की ही तबीयत बहाल कर दूंगा, हर एक ख्वाब को अपना ख्याल कर दूंगा, और अली के नाम में जुड़ा खुदी के ज़ेर लहद मैं खुद फरिश्तों से कोई सवाल कर दूंगा, मैं खुद फरिश्तों से कोई सवाल कर दूंगा। आइए मोहतरम जनाब अहमद हुसैन सल्लल्लाहु से गुजारिश है तो आए और बारगाह इमाम में नजराने अक़ीदत पेश करें। जो अगर बाहर है उससे मेरी गुजारिश है वो फर्श अदा तशरीफ लाएं। आइए अहमद हुसैन सल्लल्लाहु बाबा ने बल नारे सरवार। बराबरी का समा है अली क़याम में, बराबरी का समा है अली क़याम में, बराबरी का समा है अली क़याम में, हकीकतों का समा है अली क़याम में, हकीकतों का समा है अली क़याम में। है एक हैफ जमील और एक लफ्ज़ बलीग़, है एक हर्फ जमील और
عجب شعور بیان ہے علی و قیام میں، یہ دونوں باب حفاظت ہیں اہل دنیا کے، 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 مصیبتوں کا ماں ہے علی و قیام میں، مصیبتوں کا ماں ہے علی و قیام میں، کوئی نگاہ بصیرت سے دیکھتا ہی نہیں، 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 نبی کا دین عیاں ہے علی و قیام میں، نبی کا دین عیاں ہے علی و قیام میں، علوم ظاہر و باطن کے دونوں مرکز ہیں، 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 ادب کی روح رواں ہے علی و قیام میں، ادب کی روح رواں ہے علی و قیام میں، برابری کا سماں ہے علی و قیام میں، سلوان برابری کا سما ہے علی و قیام میں۔ تو قرآن پہ یہ فضیلتیں عزت کی آیت دیکھ، آل رسول ہے سر قرآن کا تاج دیکھ، اور قرآن وال کا یہ حسین امتزاج دیکھ، اور اے موقرن قرآن کا آکر مزاج دیکھ، اور پاروں میں پھیل جائے تو ربی کتاب ہے، اور نقطے میں جب سمائے تو یہ بو تراب ہے، نقطے میں جب سمائے تو یہ بو تراب ہے، یعنی قرآن جب میرے مولا کو پا گیا، یہ معجزہ وہ سارے جہاں کو دکھا گیا،
اور پھیلا تو مثل ابر زمانے میں چھا گیا اور سمٹا تو بس وہ ایک ہی نقطے میں آ گیا سمٹا تو بس وہ ایک ہی نقطے میں آ گیا اور کچھ لوگ ڈھونڈتے ہو نقطہ کتاب میں نقطہ چھپا ہوا ہے دل بوتراب میں نقطہ چھپا ہوا ہے دل بوتراب میں آئیے اکثر محترم جناب منتظر علی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں آئیں اور بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش کریں آپ ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں اور محمد و آل محمد مرنے سے کہاں ڈرتے ہیں شبیر کے عاشق مرنے سے کہاں ڈرتے ہیں شبیر کے عاشق سولی پہ بھی چہرے کی بحالی نہیں جاتی سولی پہ بھی چہرے کی بحالی نہیں جاتی مجلس کے تبرک پہ ہی پل جاتی ہے یہ قوم اوروں سے تو اولاد بھی پالے جاتی مجلس کے تبرک پہ ہی پل جاتی ہے یہ قوم اوروں سے تو اولاد بھی پالی نہیں جاتی اوروں سے تو بظاہر موت آتی ہے مگر زندہ تھا زندہ ہے بظاہر موت آتی ہے مگر زندہ تھا زندہ ہے علی کا چاہنے والا کبھی مردہ نہیں ہوگا علی کا چاہنے والا کبھی مردہ نہیں ہوگا علی کے ماتوا اے منتظر اللہ کے گھر میں قسم اللہ کی اب دوسرا پیدا نہیں ہوگا قسم اللہ کی اب دوسرا پیدا نہیں ہوگا صاحب جو تبرک کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ جبریل سے کہہ دو
मेरा मुंह चूम ले आकर। भाई मेरी नजरें तबरुक पे पड़ा करती हैं कि जिब्रील से कह दो मेरा मुंह चूम ले आकर, मैंने अभी शब्बीर का खाया है तबरुक, मैंने अभी शब्बीर का खाया है तबरुक। और ब्रदर अजीज ने कहा कि मरने से कहाँ डरते हैं शब्बीर के आशिक। इसकी वजह क्या है कि चिराग दस्ते हवा पे जला दिया जाए, चिराग दस्ते हवा पे जला दिया जाए, फिर उसके बाद कोई फैसला लिखा जाए, फिर उसके बाद कोई फैसला लिखा जाए। और जबान काटने वाले जहां पर रहते हैं, जबान काटने वाले जहां पर रहते हैं, चलो अली का कसीदा वहां पढ़ा जाए। जबान काटने वाले जहां पर रहते हैं, चलो अली का कसीदा वहां पढ़ा जाए। आइए जनाब हैदर अब्बास साहब को बुलाएं और बार का इमाम को नजराने अपने घर पेश करें। आप इनके अकबर नारे सलवात की तरफ मोहम्मद वाले नंबर की अदायगी और मरहूम के दर्जात बुलंदी के लिए 4 मसले और खास सलाम मसला है कि ज़ीनत मशरक़ैन लिख देना, ज़ीनत मशरक़ैन लिख देना। मरहूम का नाम शाह इकबाल हुसैन था, उनके दर्जाती बुलंदी के लिए 4 मसले कि ज़ीनत मशरक़ैन लिख देना, क़ल्ब ज़हरा का चैन लिख देना। बिल्कुल चौथे मसले बहुत खास कि ज़ीनत मशरक़ैन लिख देना, क़ल्ब ज़हरा का चैन लिख देना, ज़ीनत मशरक़ैन लिख देना, क़ल्ब ज़हरा का चैन लिख देना। और याद जब करबला की आए तो, शेर देखिए, याद जब करबला की आए तो आंसुओं से हुसैन लिख देना, याद जब करबला की आए तो आंसुओं से हुसैन लिख देना। और आले इमरान की अजमत का असर बोलता है, आले इमरान की अजमत का असर बोलता है, एक मुसाफिर है जो दौरान सफर बोलता है, और जिसकी आवाज को जालिम ने दबाना चाहा, नोके नेता पे उसी शख्स का सर बोलता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आखिरी 4 मसले काजिल के यूं ना कहिए कि मर गए अकल, 4 मसले कि यूं ना कहिए कि मर गए अकल, सबके दिल में उतर गए अकल। यूं ना कहिए कि मर गए अकल, सबके दिल में उतर गए अकल। थे आज़ादार और गुलामे अली, थे आज़ादार और गुलामे अली, है हकीकत के मर गए। सलाम पढ़े आवाज बुलंद नारे सलवात। ये ना कहिए कि मर गए अकल, सबके दिल में उतर गए अकल। थे आज़ादार और गुलामे अली, थे आज़ादार और गुलामे अली, है हकीकत के घर गए अकल, है हकीकत के घर गए अकल। उनके मैदा उसी शख्स का सर बोलता है कि दीन खालिक को दिया मर के सहारा किसने। भाई ये मिसरा रखिएगा कि लोग नैजा को उसी शख्स का सर बोलता है कि दीन खालिक को दिया मर के सहारा किसने, मर के जिंदा किया इस्लाम दोबारा किसने, दे के सर किया जुल्मत का किनारा किसने। तो मौत को मारती है, मौत को मारा किसने, मौत को मारती है, मौत को मारा किसने। तो रह गई मौत खुदा तक, ये बका तक पहुंचा, मौत को मार के शब्बीर खुदा तक पहुंचा, मौत को मार के शब्बीर खुदा तक पहुंचा।
भाई अज़ीज़ान मुहतरम बरादर अजीज जनाब समर अली साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ और नजराने अपने तकदीर करें, आप उनका इस्तकबाल नारे सलवात लेकर मोहम्मद हमारे बहुत गरीब थे, यकीनन मुझे तो बहुत तकलीफ, मुझे ये तासुरात भाई नहीं था, तासुर नहीं जो मैंने वही पढ़ा था भोपाल में कि क्यों सोग बात है फिजा और शोर शैन, क्यों सोग बात है फिजा और शोर शैन, क्या छिन गया किसी का सुकून और दिल का चैन, क्या छिन गया किसी का सुकून और दिल का चैन, आई निदाए गैब के तासीर है खबर, आई निदाए गैब के तासीर है खबर, इकबाल इस जहां से उठे कह के या हुसैन, इकबाल इस जहां से उठे कहे कि या हुसैन, और भाई सबसे मिला करते थे, हर एक आदमी से बड़े खुलूस से मिला करते थे, तो कुल अजीजों से मुलाकात किया करते थे, कुल अजीजों से मुलाकात किया करते थे और दर्से अखलाक मोहब्बत कर दिया करते थे, दर्से अखलाक मोहब्बत कर दिया करते थे। 9-8 मुहर्रम पढ़ते थे और शामिल रहीबा में 9 पढ़ते थे, हम लोग बहुत वो खलेगा कि नौखानी का वो अंदाज निराला था बहुत, नौखानी का वो अंदाज निराला था बहुत, मातम हजरत शबीर किया करते थे, मातम हजरत शबीर किया करते थे, और आपकी याद मुहर्रम में सताएगी बहुत, आपकी याद मुहर्रम में बहुत आएगी, हम सभी भाइयों को फुर्सत बड़ी तड़पाएगी, हम सभी भाइयों को फुर्सत बड़ी तड़पाएगी, नजर ढूंढेगी, नजर ढूंढेगी अज़ा खाने में हर सू भाई, नजर ढूंढेगी अज़ा खाने में हर सू भाई, नजर ढूंढेगी अज़ा खाने में हर सू भाई, और न पाकर बहुत मकूम सी हो जाएगी, और न पाकर बहुत मकूम सी हो जाएगी। अज़ामिन अब्बास, उनके बच्चों का नाम है अज़ामिन अब्बास, है मकूम किसे समझाए, ज़ामिन अब्बास, ज़ामिन अब्बास मकूम है किसे समझाए, रुकया बाप का साया किसे बतलाए, अब कौन फेरेगा बड़े प्यार से शफकत, कौन फेरेगा बड़े प्यार से दस्ते शफकत, अब कहाँ ढूंढे किस दश्त में, अब कहाँ आप हम सब जाएं, अब कहाँ ढूंढने किस दश्त में हम सब जाए, अब मुजतलिब दिल को कहाँ चैन मिलेगा उसके, मुजतलिब दिल को कहाँ चैन मिलेगा उसके, जिसकी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा छाया होगी। अलिया के लिए कि मुजतलिब दिल को कहाँ चैन मिलेगा उसके, जिसकी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा छाया। अब मादरे हजरत शबीर, मादरे हजरत बेशीर से ले सब्र का दस, मादरे हजरत बेशीर से ले सब्र का दस, वरना इंसान जमाने में कहाँ जी पाता, वरना इंसान जमाने में कहाँ जी पाता। और चूंकि वहाँ पे असद भाई और एजाज भाई हमारे साथ थे, तो उन्हीं पे उन्होंने कहा था कि रोके कहते हैं समर से ये असद और एजाज, रोके कहते हैं समर से ये असद और एजाज, कैसे पुरसा तुम्हें भाभी को नहीं है अल्फाज, कैसे पुरसा तुम्हें भाभी को नहीं है अल्फाज, भाई के मौत से भाई है गजल पर निधार,
भैया से जब भी बात हो रही है बार बार तो भैया रोते हैं बार बार, और बोलते हैं कि भाई चला गया, एयरपोर्ट पे भी वो बैठ गए थे जाते रहे। तो भाई की मौत से भाई है नजर पर निढाल, गुफ्तगू भाई जो करता था तो प्यारा अंदाज, गुफ्तगू भाई जो करता था तो प्यारा अंदाज, अब भाई का गम है किसी भाई के दिल से पूछो, भाई का गम है किसी भाई के दिल से पूछो, करबला वालों का गम सामने रख कर सोचो, करबला वालों का गम सामने रख कर सोचो। दिल गजनफर का है, दिल गजनफर का जख्मी है ये किससे पूछो, दिल गजनफर का है जख्मी ये किसी से पूछो, दिल गजनफर का है जख्मी ये किसी से पूछो, भाई तासीर का दिल टूटा है उससे पूछो, भाई तासीर का दिल टूटा है उससे पूछो। भाई का दर्द समझ लिया, कि एक अदादार की रहलत हूँ हम भी बहुत, एक अदादार की रहलत हूँ हम भी बहुत, और मजलिसो मातम शबीर था इसका शेवा, मजलिसो मातम शबीर था इसका शेवा। और ये न कहना कभी तासीर के अपन न रहे, ये न कहना कभी तासीर के अपन न रहे, हर अदादारों के ज़हनों में है मस्कन तेरा, हर अदादारों के ज़हनों में है मस्कन तेरा। और सब है मगमूम जुदाई का आलम दिल पे धरे, सब भाई बहने सब अजीज अकारीब सबके दिलों पर उनकी हुकूमत थी कि सब है मगमूम जुदाई का आलम दिल पे धरे, तेरी फुरकत में खुदा सबको अता सब्र करे, और जासूबे खुल्दे बड़ी लेता हुआ नाम हुसैन, जासूबे खुल्दे बड़ी लेता हुआ नाम हुसैन, पंजतन पाक बहरहाल निगहबान तेरे, और पंजतन पाक बहरहाल निगहबान तेरे। और उसकी खसलत में ज़माने को बताऊं क्या क्या, उसकी खसलत में ज़माने को बताऊं क्या क्या। जब सफर में यहाँ मजलिस होती थी तो कहते थे क्या खिलाया जाए मजलिस के बाद, ये हमेशा सोच लेती थी क्या इंतजाम किया जाए, क्या खिलाया जाए। तो बस ये जो दिल के जज्बात है वो अल्फाज की शक्ल में कि उसकी खसलत में ज़माने को बताऊं क्या क्या, और सोचा करता था कि मजलिस में खिलाऊं क्या क्या। और उसके मरने की खबर सुन के उसके मरने की खबर सुन के हुआ दिल मगमूम, खून दिल रोता है तासीर बताऊं क्या क्या, खून दिल रोता है तासीर बताऊं क्या क्या। आइए जानम मैं जरा से तफसीर से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ और नजराना देखते फिर आप इनका इस्तेमाल ना रहे सरवात की तरफ मोहम्मद वाले कैसे शख्स की मजलिसों में हम लोग बैठे हैं, शरीक में हैं, इसके बारे में बहुत कुछ आप लोग नहीं जानते हैं कि वो एक अच्छे शायर, अच्छे अफसाना निगार, अच्छे अदीब हुआ करते थे, अच्छी आवाज़ में गाने पढ़ा करते थे। तो सिर्फ 2 शेर उनके हवाले से, उसके बाद ताज़ियत के चंद शायर ये समाज बनाएंगे। और बड़े कुछ मिजाज भी है, अगर कोई गमज़दा होता था तो उसको जो है हंसा दिया करते थे। तो वो तो खामोशी से महफिल को सजा देते थे। वैसे लोग बहुत कम ही मिले हैं कि वो तो खामोशी में महफिल को सजा देते थे, अजब इंसान थे रोते को हंसा होते। वो तो खामोशी में महफिल को सजा लेते थे, अजब इंसान थे रोते को हंसा देते थे।
اور جب بھی روتے تھے تو آنسو کو چھپا لیتے تھے. بیٹو جب بھی روتے تھے تو آنسو کو چھپا لیتے تھے, مسکراتے ہوئے وہ سب کو دعا دیتے تھے. مسکراتے ہوئے وہ سب کو دعا دیتے تھے. نعرہ صلوات پڑھیں. بھائی اقبال کہاں جا کے گھر بسایا ہے, کہ بھائی اقبال کہاں جا کے گھر بسایا ہے. ہم سبھی لوگوں کو اس طرح سے رلایا ہے. ہم سبھی لوگوں کو اس طرح سے رلایا ہے. اس شعر کو پڑھنے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ بھیا سے جب بھی باتیں ہوا کرتی تھی تو وہ بولتے تھے کہ اس کے جانے سے میری کمر ٹوٹ. یہ حقیقت تھی کہ بھائی کا جانے کے بعد بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. کہ ہم سبھی لوگوں کو اس طرح سے رلایا ہے. آپ کے جان سے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی. آپ کے جان سے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی. کتنی مشکل سے انہیں کیسے صبر آیا ہے. کتنی مشکل سے انہیں کیسے صبر آیا ہے. اور بھائی بہن سب کا بہت خیال رکھا کرتے تھے کہ کتنا رکھتے تھے خیال بھائیوں اور بہنوں کا. کتنا رکھتے تھے خیال بھائیوں اور بہنوں کا. دور یوں جا کے انہیں کس طرح ستایا ہے. دور یوں جا کے انہیں کس طرح ستایا ہے. اور آپ کی شاعری وہ طرز بیاں ڈھونڈتا ہوں.
جائے وہ سنایا ہے، آپ کی شاعری وہ طرز بیاں ڈھونڈتا ہوں، روح میں شعر اتر جائے وہ سنایا ہے، روح میں شعر اتر جائے وہ سنایا ہے۔ شام غریبہ میں ان کا آخری نوحہ تھا، اس کے حوالے سے سنیں کہ گم ہوئی شام غریبہ میں وہ نوحوں کی صدا، گم ہوئی شام غریبہ میں وہ نوحوں کی صدا، جو کبھی آپ کی آواز میں بلایا ہے، جو کبھی آپ کی آواز نے رلایا ہے۔ اور ایک کہ بڑے صابر انسان تھے، صبر بہت زیادہ تھا ان کے اندر، یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ زخم دل صبر کے طوفان میں سمیٹے ہوئے، زخم دل صبر کے طوفان میں سمیٹے ہوئے، آپ نے صبر کو ایک راستہ دکھایا ہے، آپ نے صبر کو ایک راستہ دکھایا ہے۔ وقت کا شعر سماعت کرے گا کہ کتنا رکھتے تھے ہنر کیسے بتائے مانی، بچپن سے ساتھ رہا ہوں ان کے، کہ کتنا رکھتے تھے ہنر کیسے بتائے مانی، علم و فن حسن سخن آپ نے جو پایا ہے، علم و فن حسن سخن آپ نے جو پایا ہے، اور صبر مولا کی عنایت ہے جو اس نے دے دی، صبر مولا کی عنایت ہے جو اس نے دے دی، ورنہ اس غم سے کہاں چین کوئی پایا ہے، ورنہ اس غم سے کہاں چین کوئی پایا ہے۔
سایہ ہے. یہ تھے جناب تفسیر حسین صاحب. میں جناب باقر رضا صاحب سے گزارش کر رہا ہوں اور بارگاہ امام میں نظرانے خدمت پیش کریں. آپ ان کا استقبال نعرہ سرواز کے اندر محمد چھوٹے بھائی کی مجلس میں پڑا تھا یہ سب اس کو بولے آپ کیا خطاب ہیں جو آپ کے سامنے پیش کریں. یہ خطاب ان دکھے دلوں کے لیے جن کا اپن سے براہ راست رابطہ ہے. کرب احساس کسی کا بھی کوئی کیا جانے. کرب احساس کسی کا بھی کوئی کیا جانے. جس پہ ٹوٹے ہیں ستم صرف وہی جانے ہیں. بخش اللہ تجھے تو مرنے والے. بخش اللہ تجھے تو مرنے والے. ایسا ہنستے کو رلایا ہے کہ جی جانے ہے. ایسا ہنستے کو رلایا ہے کہ جی جانے ہے. کرب احساس محمد مختصر محمد والے محمد صلی اللہ ہم سے مت پوچھو کہ پیاسوں سے محبت کیوں ہے. ہم سے مت پوچھو کہ پیاسوں سے محبت کیوں ہے. تم بتاؤ تمہیں پیاسوں سے عداوت کیوں ہے. ہم سے مت پوچھو. آؤ کعبہ چلیں دیوار حرم سے پوچھیں. آؤ کعبہ چلیں دیوار حرم سے پوچھیں. سارے اصحاب پہ حیدر کو فضیلت کیوں ہے. ہم سے مت پوچھو. اشعار سبھی اچھا لیکن وقت میں دامن گنجائش
پیش نہیں, کچھ اشعار اور پیش کرتے ہیں. سب پہ کھل جائے گا اسلام کا قاتل ہے کون, سب پہ کھل جائے گا اسلام کا قاتل ہے کون. ذکر سرور ہمیں معلوم ہے کیوں ہے, غم سرور ہمیں معلوم ہے بدعت کیوں ہے. ایک ہے بغض علی, دوسرا ہے عشق علی. ایک ہے بغض علی, دوسرا ہے عشق علی. تم ہی بتلاؤ کہ یہ دوزخ و جنت کیوں ہے. تم ہی بتلاؤ کہ یہ دوزخ و جنت کیوں ہے. ہم سے مت پوچھو پنجتن پاک کو ہر ایک سے افضل سمجھو. پنجتن پاک کو ہر ایک سے افضل سمجھو. یا بتاؤ ہمیں تطہیر کی آیت کیوں ہے. یا بتاؤ ہمیں تطہیر کی آیت کیوں ہے. ہم سے مت پوچھو الفت آل امانت ہے مسلمان کے لیے. الفت آل امانت ہے مسلمان کے لیے. جب یہ سچ ہے تو امانت میں خیال. جب یہ سچ ہے تو امانت میں خیانت کیوں ہے. ہم سے مت پوچھو. باقر رضا صاحب جو کلام پیش کر رہے تھے اور ان کا پہلا مصرع پانی کے متعلق تھا. میرا فرمائیے کہ ہر طرف پھیل گئی بوئے وفا پانی میں, ہر طرف پھیل گئی بوئے وفا پانی میں. پاؤں عباس نے جس وقت رکھا پانی میں, پاؤں عباس نے جس وقت رکھا پانی میں, اور پاؤں عباس نے جس وقت رکھا پانی میں, اور عکس کیا ماہ محرم کا پڑا پانی میں. مچھلیاں کرنے لگی آہو بکا پانی میں. عکس کیا ماہ محرم کا پڑا پانی میں, اور مچھلیاں کرنے لگی آہو بکا پانی میں. اور اس کے چہرے پہ جو ہر وقت چمک رہتی ہے, گر گیا ہوگا کوئی اشک ادا پانی میں. جس کے چہرے پہ جو ہر وقت چمک رہتی ہے, گر گیا ہوگا کوئی اشک ادا پانی میں. تو پاؤں در خواب
ابلا پانی میں آئیے جان محترم علی جان مولانا سید تہذیب الحسن اللہ امام جمعہ والجماعت کراچی ممبر حضور اعظم کے اقتبال نعرہ دربار سے محمد صلی اللہ علیہ رحم اللہ من قرئ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا ومقتدانا وكل غالب علي ابن أبي طالب مولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتخبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد فقد مات شهيدا. سلام. حضرات مقدس صاحبان ایمان، قبل اس لیے کہ اس حدیث رسول کے ذیل میں کچھ معروضات سامنے پیش کیے جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مقبول مداح اہل بیت شاہ اقبال حسین یا شاہ احمد مظفر علی مرحوم کو عیسیٰ کی سما فرمائیں. عزیزان گرامی، صاحبان ایمان، میں ممنون مشکور ہوں برادر محترم جناب ڈاکٹر ظفر عباس صاحب کہ اس مجلس کو خطاب کرنے کا انتخاب اس امیر کو کیا. یقیناً مرحوم اقبال ہمارے بھائی تھے. وجہ یہ ہے کہ ان کی والدہ نے جب میں 86 میں اس زمین پر پہلی بار آیا تو والدہ نے ان کی ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارے 4 بیٹے نہیں ہیں بلکہ 5 بیٹے ہیں. اور آخری زندگی کے لمحات تک انہوں نے ہمیشہ بیٹا کہہ کے مجھے پکارا، اور بھائی نے بھی بھائی کی محبت دے کے بتایا. بہرحال یادوں کا لامتناہی سلسلہ اقبال چھوڑ گئے. چونکہ اقبال کیوں نہ بلند ہو،
جب رابطہ اہل بیت سے ہو جاتا ہے تو انسان بلند ہوتا ہے. اور ہر انسان شاہ نہیں ہوتا. جب حسین سے رابط ہو جاتا ہے تو وہ شاہ بن جاتا ہے. چونکہ مرحوم کا نام شاہ اقبال حسین تھا، میں نے جس حدیث رسول کو سرنامہ کلام قرار دیا، میں نے جس حدیث رسول کو سرنامہ کلام قرار دیا جو سنی ہوئی حدیث ہے، اور صرف ایک لفظ میں مجھے بحث کرنی ہے کہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت لے کے دنیا سے اٹھ جائے وہ فقط اور فقط شہید ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی گنجائش نہیں. علماء تشریف فرما ہے کہ آپ تصور کریں کہ وہ ہلاک مرا کہ شہید مرا. شہادت خود ایک اعلیٰ درجے کا نام ہے، شہادت ایک بلندی کا نام ہے، شہادت ایک عروج کا نام ہے، شہادت ایک بادشاہت کا نام ہے، شہادت ایک بلندی کا نام ہے. چونکہ اقبال وہ اپنی شاعری سے غزل سے نہیں بنا. اگر اس کا شعر اہل بیت کے لیے نہ ہوتا تو اقبال نہ ہوتا. اگر اس کا شعر اہل بیت کے لیے نہ ہوتا تو اقبال نہ ہوتا. اگر وہ صرف فیلڈ کے میدان کا عزم والا ہوتا تو وہ بادشاہ نہیں ہوتا. وہ بادشاہ اگر بنا ہے، اقبال بلند کیا ہے، تو کبھی فرش بچھا کے، کبھی روشن کر کے، کبھی علم اٹھا کے، کبھی شعر پڑھ کے، کبھی نوحہ پڑھ کے. یہی تو وجہ ہے اہل بیت سے وابستگی حیات ہے، موت نہیں ہے. صلوات محمد. حیات زندگی کا نام ہے، موت نہیں ہے. اسی لیے اہل بیت سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں وہ اقبال بلند ہو جاتا ہے. اسی لیے تو ہمارے رات کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت ابو نصیر کو فرمایا، بہت توجہ علماء تشریف فرما ہے. اے ابو نصیر کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا مولا یہ چاہتا ہے قصد ہے یہ بلند ہو جائے تو میرے مولا پہ جانے قربان جائے. مولا نے کہا سنو، اس کی نماز اس کو بلند نہیں کر سکتی، اس کا روزہ اس کو بلند نہیں کر سکتا، اس کا حج اسے بلند نہیں کر سکتا. پھر کہا کیسے بلند ہوگا؟ کیا اس کا حج تب بلند ہوگا جب میرے جس سے محبت ہو جائے. اس کا روزہ تب بلند ہوگا جب اہل بیت سے محبت ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے ہر آغوش کا بنا ہوا اقبال بلند نہیں ہوتا. جو آل محمد کی آغوش میں بن جائے وہ ہمیشہ بلند رہا کرتا ہے. صلوات محمد. آج جو ابھی ذکر ہو رہا تھا، جو شعراء کا نام پڑھ رہے تھے، عزیزان گرامی، میدان میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، منبر میں جھوٹ نہیں بولا جاتا. یہ اشعار میں جو شعراء نے کلام پیش کیا ہے، نہ رشتہ داری کی بنیاد پہ کیا ہے، نہ کوئی لالچ کی بنیاد پہ کیا ہے. لالچ ایک ضرور ہماری یہ ہے کہ کم سے کم اہل بیت کے ذاتی کا ذکر کرے تاکہ ہمارا نام بھی بلند شامل ہو جائے. صلوات محمد وآل محمد. پوری توجہ گرامی. تو لہذا انسان اپنا اقبال اگر بلند کرنا چاہتا ہے زندگی میں مرنے کے بعد تو اسے اہل بیت سے وابستہ ہونا پڑے گا. اہل بیت سے وابستہ ہو جائے گا تو وہ دنیا میں بھی بلند ہوگا اور آخرت میں بھی بلند ہوگا. موت شہادت کی ہے، ہلاکت کی نہیں ہے. وہ چاہے کسی بھی دیار میں ہو، کہیں بھی ہو، کہیں بھی انتقال کر جائے، وہ ہلاک نہیں ہو سکتا. مگر ایک خادم حبیب ابن مظاہر کی مثال ثواب کی وجہ سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ جناب حبیب کے مسائل بہت سنے جاتے ہیں، فضائل کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں. جناب مظاہر یعنی حبیب ابن مظاہر کے والد، پوری توجہ. آج کوئی نہیں جانتا کہ مظاہر کون تھے. مدینے میں رہتے تھے مگر جو ان کا مرتبہ بلند ہوا، بہت توجہ، وہ عاشق حسین الفت رسول کی وجہ سے. جب جناب حبیب پیدا ہوئے آخری مجمع تک، کیسے سننا ہو سنیے گا. میں کوئی لفظوں کا خطیب نہیں کہ میں آپ سے پوچھوں گا کیا سن رہے ہو، کہاں بیٹھے ہو، داد کیوں نہیں دے رہے ہو. اس لیے اگر آپ داد دیں گے
توجہ، جناب حبیب ابن مظاہر جو ایک مدینے میں پیدا ہوئے، حبیب کا نام کس نے رکھا؟ جبکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جس کا ہوتا ہے وہ خود نام رکھتا ہے یا رشتہ دار رکھتے ہیں، مگر جب جناب حبیب ابن مظاہر مدینے میں پیدا ہوئے تو حضرت مظاہر یعنی حبیب کے والد بزرگوار رسول اسلام کے پاس گئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد فرمایا اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے، آپ اس کا نام رکھ دیں۔ بہت توجہ، آپ اس کا نام رکھ دیں۔ حضور نے مظاہر کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا بیٹا تمہارا ہے، تم کیوں نہیں نام رکھتے؟ بہت توجہ، بہت توجہ۔ مظاہر بھی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے فرمایا آقا ہمارے نام رکھنے میں وہ تاثیر نہیں ہے جو زبان محمد میں تاثیر ہے، جو زبان محمد میں تاثیر ہے۔ یہ سننا تھا کہ جناب سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری توجہ میں نوجوانوں میں اپنے بچوں کے لیے حضور نے فرمایا جاؤ مظاہر اس کا نام حبیب رکھو، اس کا نام حبیب رکھو۔ اور نبی نے فرما دیا، مظاہر حبیب رکھ کر کے آئے۔ جب گھر رکھ کے آئے تو شریک حیات نے پوچھا کہ آخر کیا رسول اللہ نے کوئی غور بھی کیا کہ یوں ہی کہہ دیا؟ کہا نہیں، انہوں نے فوراً کہا حبیب۔ کہا جا کے پوچھ کے آؤ کہ آپ نے یہ نام حبیب کیوں رکھا؟ میری جانیں قربان جائے عبداللہ کے جائے پہ۔ جیسے ہی حبیب کے والد بزرگوار پوچھنے آئے فوراً رسول نے فرمایا میں حبیب خدا ہوں، یہ حبیب حسین ہے، میں حبیب خدا ہوں، یہ حبیب حسین ہے۔ جاؤ، اس لیے میں نے نام رکھا کہ یہ عاشق حسین ہے، محب حسین ہے، دوستار حسین ہے۔ اس کے بعد مظاہر کا جملہ سنیے، تاریخ میں موجود ہے۔ جناب مظاہر علماء تشریف فرما ہے، جناب مظاہر گھر میں آئے، خوشی خوشی آئے، شریک حیات کا چہرہ دیکھا، پوچھا بیٹا جن کا پیدا ہوا تھا اتنا تمہیں خوشی نہیں تھی، اب جب یہ سن کے آئے ہو تو بہت زیادہ بشاش ہو۔ حبیب ابن مظاہر کے والد نے کہا اے تمہیں معلوم نہیں ہے اب میں نجات یافتہ ہو گیا، میں نجات یافتہ ہو گیا۔ شریک حیات نے پوچھا کیسے نجات یافتہ ہو گئے؟ کہا میرا بیٹا کسی یزید کا دوست نہیں بنا، حسین کا دوست بن گیا۔ شیعہ کا دوست نہیں بنا، آقا حسین کا دوست بن گیا ہے۔ لہذا رسول نے فرمایا ہے یہ حسین کا دوست ہے، حبیب ہے۔ جاؤ، آئے حبیب، بولی توجہ، آپ سنتے رہتے ہیں۔ جناب حبیب کا بھی یہ تھا، بچپنا ہے، مگر ہر وقت جناب حبیب کے زبان پہ یا حسین رہتا ہے، ہر وقت یا حسین رہتا ہے۔ حسین کو دعوت دی، حسین حبیب کے گھر آئے، بہت توجہ، حبیب کے گھر آئے، مگر ایک دوست اگر آپ کو بلائے اور دوست خود نہ ہو تو آپ بتائیے اس گھر میں جا کے دوست کو تلاش کریں گے یا نہیں؟ ہے نا بھائی؟ اقبال بھائی بھی تھے، دوستانہ تعلقات بھی تھے، تو آج نگاہیں تلاش کر رہی ہے وہ دوست کہاں گیا، وہ بھائی کہاں گیا؟ اور جو دعوت دے کے بلا رہا ہو خود نہ ہو تو آپ بتائیے اسے تلاشیں گے یا نہیں تلاشیں گے؟ حسین آئے، دسترخوان سجایا گیا، مگر سلام کرو جناب حبیب کی والدہ کو بھی۔ حبیب ابن مظاہر اتفاق سے چھت پہ گئے، اس وقت جو والدگی ہوتی تھی اس زمانے میں، وہاں سے گرے اور امام حسین کے گھر آنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ جناب مظاہر نے اور شریک حیات نے پوری تیاری کی،
اپنے چہرے پہ ذرہ برابر یہ ظاہر نہیں کیا کہ میرا بیٹا مر گیا، مگر حبیب ابن مظاہر کی والدہ ماجدہ باقاعدہ اہتمام کر رہی ہے، دعوت کر رہی ہے. حبیب کی میت کو ایک گوشے میں رکھ دیا گیا. دل چاہتا ہے والدہ ماجدہ سے پوچھوں بیٹا مر گیا، دعوت منقطع کر دو، پھر کیوں بلا رہے، یا تو خبر عام کر دو. بہت توجہ، بہت توجہ، عام کر دو. یہ آخر وجہ کیا ہے کہ تم دعوت میں لگی ہو؟ عجب نہیں، حبیب ابن مظاہر کی والدہ آواز دے، آج اس کا بیٹا میرے گھر میں آنے والا ہے جس کے باپ نے مردے کو زندہ کیا ہے. سلام محمد والے، آج اس کا بیٹا آنے والا ہے جس کے باپ نے مردے کو زندہ کیا ہے. آگے دسترخوان سج گیا، ماں نے دسترخوان سجایا، باپ نے دسترخوان سجایا. جب دسترخوان سج گیا حسین بیٹھے اور آواز دی، ہاں میرے بچپنے کا دوست بلایا جائے. جناب مظاہر نے احتیاط سے کام دیتے ہوئے فرمایا بیٹا ابھی کسی ضرورت سے ہے، آپ کھانا کھا لو. حسین نے پیغام دوستوں کو دے دیا. خدا کی قسم دوستو، دوستی دیکھو یاد رکھنا، چوراہے کے چوکیدار سے دوستی کرنے میں بلندی نہیں ہے. یا تو حسین سے کرو یا حسینیوں سے کرو، یا تو حسین سے کرو یا تو حسینیوں سے کرو، مگر ان حسینیوں سے مت کرنا جو مکار و ریاکار ہو. ان حسینیوں سے کرنا کہ زبان کہہ جائے مگر جھوٹ نہ بولے. صلوات محمد وآل محمد. کیا مرتبہ ہے جناب حبیب کا؟ بہرحال حسین نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دعوت کھا لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. جائیں قربان جائیں جناب حبیب ابن مظاہر پر. حسین اٹھے، اصرار کیا، اس وقت تک دسترخوان سے ایک نوالا بھی نہ اٹھاؤں گا جب تک حبیب نہ آئے. جناب مظاہر کے چہرے میں تھوڑا سا آثار غمگساری کے نمایاں ہوئے. ایک مرتبہ حسین نے فرمایا پریشان نہ ہوئیے، آپ مسترب کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس نے دعوت کے لیے بلایا تھا وہ ہے نہیں. حسین نے کہا اس کوٹھری میں لے چلیے جہاں میرا دوست سو رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، دوست سو رہا ہے. تاریخ کہتی ہے جناب مظاہر ساتھ لیے ہوئے حسین کو آئے، دروازے پہ قدم رکھا. بہت توجہ، بھئی اللہ کے حکم کہتے ہیں قم بسم اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. وہاں پہ حسین کیا کہتے ہیں؟ حسین نے مظلوم نے فرمایا اے دوست کیسے دوست ہو؟ ایک دوست آیا، تم ابھی تک استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. حسین کا جملہ کہنا تھا کہ حبیب کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھے. حبیب کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھے. دل چاہتا حبیب سے پوچھو حبیب یہ کون سی آواز تھی؟ تم کو مردہ کی سے زندہ بنا دیا. کیا یہ باپ و ماں کی سیرت تھی؟ ماں نے یہودی عورتوں کو زندہ کیا، باپ نے نماز پڑھا کر زندہ کیا، حسین نے دوست کو آواز دے کر زندہ کیا. سلام محمد وآل محمد. یہ اللہ نے حبیب کو بإذن سرکار سید الشہداء حیات عطا کر دی. اب جب حسین نے حبیب کو حیات عطا کر دی، حبیب دسترخوان پہ آئے. حسین نے کہا حبیب نوالا اٹھاؤ دو. حبیب کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کے رہتے ہوئے میں سبقت دے جاؤں؟ تعلیم گواہ ہے کہ جب تک حبیب امام حسین کی دوستی رہی، آخر لمحے تک نہیں ٹوٹی ہی نہیں، کبھی ناک تک بھی نہیں ٹوٹی ہے. کبھی بھی حسین
سکتے ہی نہیں تھے. کیوں؟ کہتے تھے یہ سیدہ کے لاڈلے کے قدم پہ میرا قدم کیسے پڑ جائے گا, غلام کا قدم کیسے پڑ جائے گا. یہ عظمت تھی. جملہ سنیے گا نگرانی, امام حسین سے دوستی کے سلسلے میں جب حبیب سے پوچھا گیا, حبیب تم نے حسین سے دوستی کیوں کی؟ قبر کو جملہ لے جائیے, کیوں کی؟ حبیب تم تو ماشاءاللہ صاحب ثروت ہو, دولت والے ہو, ہمارا میں تمہارا شمار ہوتا ہے, مدینے کے بہترین تاجروں میں تمہارا خاندان ہے, حضور کے بہت سے تمہارے پاس باغات ہیں, پھر تم نے حسین سے دوستی کیوں کی؟ ارے جملہ کیا کہا حبیب نے کہا, حبیب نے کہا سنو, دولت تمہیں تمہاری حیات پر زندہ رکھتی ہے, حسین قیامت تک تمہیں زندہ رکھتا ہے. آج اگر حبیب نے حسین سے دوستی نہ کی ہوتی تو 1400 برس کے بعد حبیب کا ذکر دن پر سے نہ ہوتا. صلوات محمد آج حبیب کا ذکر نہ ہوتا. ہم دوستان حبیب کا ذکر کر رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں عاشق حسین کی مجلس ہے, یہ حبیب کا ذکر کیوں لے کے بیٹھ گئے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ علی کے غل چاہنے والے کی مجلس ہے, حبیب کا ذکر کیوں لیتے ہوں گے. میں کہتا ہوں پوری اپنی قوم سے, تم علی نہیں بن سکتے, تم حسین نہیں بن سکتے, تم مصطفیٰ نہیں بن سکتے, اما تم میثم بھی نہیں بن سکتے, تم ابو ذر بھی نہیں بن سکتے. کم سے کم غلام ابو ذر بن جاؤ, غلام میثم بن جاؤ, غلام حر بن جاؤ. صلوات محمد وآل محمد. حبیب نے پوری زندگی, پوری تاریخ گواہ دوستی کا جو حق ادا کیا. ایک بات اور بتائی حبیب نے جو ہمارے نوجوانوں میں دوستوں میں نہیں پائی جاتی. دوست وہی ہو جو تمہاری راز کی باتوں کو محفوظ رکھ لے. وہ دوست نہیں ہے جو تمہاری رازوں کی باتوں کو فاش رکھے. پھر فرمایا حسین سے جب پوچھا گیا مولا دوست کس کو بنایا گیا, تو مولا نے ایک چیز اور بتائی, کہا دوستی میں بھی حسب و نسب کا خیال رکھنا, دوستی میں بھی حسب و نسب کا خیال رکھنا. کبھی کبھی لہو کا غلط انسان دوست ہو کے دشمن بن جاتا ہے, مگر لہو صاف تو دوست دوست رہتا. مگر دوستی میں بھی کئی تاریخیں ہیں. دوستی کیسے کی جاتی ہے, کون دوست غدار ہوتا ہے, وہ نوجوان سنیں, کیونکہ آپ اس وقت پوری دنیا کے گلوبل لیول کے حالات سے اچھی طرح کے واقف ہیں. ایک وہ دوست پہ کبھی بھروسہ مت کرنا جو تمہاری مقصد سے دوستی کر رہا ہو. اس دوست پر بھروسہ مت کرنا جو تمہاری مقصد کر رہا ہو, اور اس دوست پر بھی بھروسہ مت کرنا جو صرف تمہاری خوشی میں شامل ہو, غم میں شامل نہ ہو, تمہاری مصیبتوں میں شامل نہ ہو. کمال یہی ہے کہ تمہاری خوشی میں بھی ساتھ ہو, تمہارے غم میں بھی ساتھ ہو, تمہاری مجبوری میں بھی ساتھ ہو, تمہاری پریشانیوں میں بھی ساتھ ہو. حبیب نے پوری زندگی یہ کر کے بتایا, جب اہل بیت کے گھر میں خوشی ہوئی تو حبیب نے اپنی خوشی سمجھا, جب کربلا کا واقعہ آیا تو حبیب پیچھے نہیں مڑ کے دیکھا, آگے بڑھ کے زمانے کو بتا دیا کہ اگر سچے دوست ہو تو جان چلی جائے, وفاداری برتنا, جزاکاری برتنا, بھاگنا نہیں. بھاگ جاؤ گے تو غدار کہلاؤگے. حسین کے غداری کا نام نہیں ہے, وفاداری کا نام ہے. صلوات محمد دوستی الگ ہے. حسین نے بھی دوستی, ان کے والد بزرگوار کے بہت سے اصحاب اور دوست رہے. حبیب کا میں کچھ کیریکٹر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ حبیب جب سونے جاتے تھے
تو پوچھتے تھے کیوں؟ تو حبیب کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ آج کا دن بھی محبت حسین میں گزرا، بغض حسین میں نہیں گزرا۔ اسی جگہ میں خطابت کا اپنا جملہ کہا کرتا ہوں، ازادانوں جب مجلس میں آنے کا موقع مل جائے تو فرش اللہ سے جب جاؤ تو فرش پہ چوم کے جاؤ، خدا کا شکر ہے تمہیں اس نے بلایا جو معصومہ ہے۔ سلام محمد و آل محمد۔ مگر ایک بات، نوجوان ہے اس لیے میسج ریکارڈ، آج لمحہ اور ہے، مجلس ہوتی ہے اس فرش پہ 100 آدمی اور 50 آدمی باہر ہوتے ہیں، چلے ہیں بیچارے مجلس کے لیے، مگر آخر میں فرش پہ آتے ہیں۔ آپ دوستان حبیب ہیں، آپ عاشقان رسول اور اہل بیت ہیں، آپ ذرا سوچئے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلیے اور مسجد میں نہ جا کے باہر کھڑے ہو کے چلے جائیے تو آپ کو نمازی کہا جائے گا؟ بھائی آپ کو کوئی آدمی سماج کا نمازی کہے گا کہ نہیں گھر سے نکلا تھا مسجد کے باہر سے چلا جا نمازی نہیں ہے؟ بھائی آپ ایسے اداکار ہیں، گھر سے چلے فرش ادا کے لیے، فرش پہ نہ بیٹھ کے باہر رہ گئے۔ آیت اللہ بہنت نے بڑا قیامت کا جملہ کہہ دیا کہ دیکھو جس کے بدن میں ایک چاول بھی غلط ہوگا وہ فرش ادا پہ نہیں بیٹھے گا۔ سلام محمد و آل محمد۔ عزم حبیب، حبیب کیسے حبیب بنے؟ حبیب خاندان کی بنیاد پہ حبیب نہیں بنے، حبیب کردار کی بنیاد پہ حبیب کہلائے۔ ہم عزادار ہیں، ہم حسین کے عاشق ہیں، مگر حسین کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کم سے کم عشق حسینی کو تو اپنے حلق کے نیچے ایسے اتار لو کہ اگر کوئی بات غلط کہہ رہا ہو تو سچ بولنے کی جرات رکھنا، تب یہ تمہاری صداقت ہے، تمہاری ایمان ہے۔ جناب حبیب نے مظاہر بہرحال آپ جانتے ہیں، پوز بھی تھی، عمر کا فرق بھی دیکھیے، آپ کے سامنے ساتھ سے جناب حبیب ابن مظاہر ابھی شہادت نہیں پڑھ رہا، وہ کس نے بلایا تھا؟ کس نے بلایا تھا؟ عام دنیا کی عورت نے کہ معصومہ کی بیٹی نے؟ معصومہ کی بیٹی نے۔ بھئی آپ کے بتائیے، آپ اپنا برا مرتبہ دیکھیے، اگر آپ صرف امام جمعہ کی آواز میں لبیک کہہ جائیں تو آپ کا سماج کہے گا دیکھیے مولانا کا کتنا بڑا طرفدار ہے کہ امام جمعہ کی آواز میں بھی لبیک کہتا ہے۔ اور آپ کو اگر مرجع وقت آواز دے دے، آیت اللہ سیستانی آواز دے دے تو آپ کا مرتبہ بدل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ کیوں؟ کہا دیکھا نہیں مرجع وقت نے فنا صاحب کو آواز دی ہے مدد کے لیے، کیا جمعہ کہہ رہا ہوں؟ بھئی ایک مرجع وقت اگر آواز دے دے معمولی سے ایک آدمی کو تو پوری ہندوستان میں پوری دنیا کے گوشے میں چرچا ہوگا۔ فنا کا مرتبہ دیکھو، ایک مرجع وقت نے آواز دی ہے، اسے مدد کے لیے بلایا ہے۔ ارے سلام کرو اپنے حبیب کو، حبیب کا کتنا مرتبہ تھا کہ اس نے مدد کے لیے بلایا، اسے سیدہ مشورہ کرتی تھی، اسے مدد کے لیے بلایا، اسے حسین مشورہ کیا کرتے تھے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اگر جناب حبیب ابن مظاہر نے ہمارے ایسا آدمی ہوتا تو سینہ تان کے چلتا، مجھے تو مرجع وقت نے بلایا ہے کوئی ایک معمولی سی وکالت مل جاتی ہے ہم لوگوں کو تو لوگ کیا سوچتے ہیں یہ میرے لیے بڑا تحفہ ہے کہ مرجع وقت نے اپنا وکیل بنا لیا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اور جسے
جسے خود حسین نے فقیہ کہا ہوا یا سلام بھائی جسے قبلہ اسرا علماء تمام صاحب موجود ہے اور ہمارے لسان صاحب کا موجود ہے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ فقیہ کہا امام حسین. بعض روایتوں میں ہے مجاہد بھی کہا ہے, فقیہ مرد آہن بھی کہا ہے. کس نے کہا؟ وہ کہہ رہا ہے جس نے زبان رسالت چوسی ہے. وہ کہہ رہا ہے جسے زبان رسالت چوسی ہے. اب میں یہی ایک بات تو کہتا ہوں کہ مرجع پہ اعتراض کرنے والوں جاہلوں, کم سے کم اتنا تو بتاؤ کہ جسے حسین نے فقیہ کہا تھا, جب اس کی فقاہت کا جواب نہیں ہے تو غلام حبیب کے فقیہ کا کیا جواب ہے؟ صلوات محمد. فقیہ ہے آہن, فقیہ ہے مجاہد جناب حبیب بن مظاہر. ہمارا فقیہ کتنے سال کے بعد بنتا ہے؟ تحقیق ریسرچ کرنے کے بعد, ایک لمبی حیات گزارنے کے بعد فقیہ کہلاتا ہے. ہمارے ہندوستان میں بہت سے علماء ہیں, بزرگان ہیں, 90 سال کے ہیں, کوئی فقیہ نہیں ہے. کوئی بھی فقیہ نہیں ہے. پاکستان کی سرزمین ہے, کوئی بھی فقیہ نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے مرجع علماء ہیں ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ فقاہت کوئی معمولی شے کا نام نہیں ہے. جو خون اور لہو اور اپنے ضمیر کی نفس کی قربانی دیتا ہے تب جا کر کے فقیہ بنتا ہے. تو حسین نے اگر حبیب کو فقیہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حبیب نے نفس کی بھی قربانی دی ہے, عزم کی بھی قربانی دی ہے, عمل کی بھی قربانی دی ہے. اس زمانے والوں بتاؤ کہ دنیا جب علم حاصل کرتی ہے تب فقیہ بنتا ہے. حبیب عمل کر کے بزبان حسین صلوات محمد. عظمت اہل بیت کو باوجہ بلند آواز سے لہذا میرے عزیزوں میرے دوستوں, میں وقت اپنا برباد نہیں کرنا چاہتا. 1 گھنٹے کے اندر ساری تقریر کو سمیٹ دینا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات اپیل کے طور پہ کہتا ہوں, جس سماج میں جی رہے ہو, جس معاشرے میں جی رہے ہو, جہاں سے تمہارا رابطہ ہے, اپنی ماؤں کو دعا دو کہ انہوں نے اپنے شیر میں حلاوت محبت کے ساتھ اتنا تمہیں شیدا بنا دیا کہ تم یزید کے طرفدار نہیں بنے, حسین کے طرفدار بنے. صلوات محمد. اسی لیے میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہتا ہوں, کم سے کم آج کے زمانے میں فقیہ کا جب مسئلہ آ گیا ہے جناب حبیب بن مظاہر کی عظمت, تو وجہ کیا تھی جو حسین نے فقیہ کہا؟ پوری توجہ. بھائی علم ہوگا تبھی تو فقیہ بنے گا. تو حبیب کوئی جاہل آدمی کا نام تو تھا نہیں. حبیب ایک بہت باعظمت, باکردار اور کیریکٹر اتنا بڑا تھا حبیب کا کہ حسین کو بلایا, حسین پہنچ گئے. آپ انصاف سے بتاؤ, کیا اس ہندوستان کے ہر گھر میں آپ کا فقیہ پہنچ جاتا ہے؟ علماء موجود ہیں, مولانا منظر صاحب ہے, مولانا ناصر صاحب ہے, احسان صاحب, انصاف سے بتائیے ایک شرابی سماج میں مشہور ہو, مولانا کو بلائے, مولانا چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا ایک رکشے والے نے بلایا, آپ چلے گئے, اس کے کیا کیوں نہیں گئے؟ کہا رکشے والا مومن تھا, وہ شرابی تھا. میں نے کہا جاتے تو کیا ہو جاتا؟ کیا میں اگر چلا جاتا یہ سماج کہتا کہ شرابی کے گھر مولانا گئے. بھئی آپ جب جاتے ہیں تو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے کہ ایسے کے گھر میں جاؤ جو باعظمت والا ہو, جو باکردار والا ہو, جو بلند والا ہو. اب انصاف سے بتاؤ کہ جس کے دروازے پہ فاطمہ کا لال برابر آ
ایک عاشق حسین اور ایک عاشق حبیب ابن مظاہر کے چاہنے والے کی سال ثواب کی مجلس جہاں بھی رہا، جس دیار میں رہا، جس شہر میں رہا، جس ملک میں رہا، خدا کا شکر تھا محب حسین بن کے جیا، دشمن حسین بن کے نہ جیا۔ اس سے بڑی اور عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں گیا پیغام دیا ہم حسینی ہیں، جہاں گیا پیغام دیا ہم علی کے چاہنے والے ہیں، جہاں گیا اس نے پیغام دیا کہ یقیناً ہمارا رشتہ اہل بیت سے ہے، حسین سے ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں حسین سے محبت اس لیے رکھو کہ دنیا کا کوئی ٹیبلٹ تمہیں زندگی کی دعوت نہیں دے سکتا، مگر محبت حسین وہ ٹیبلٹ ہے جو زندگی میں بھی زندہ رکھتا ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ صلوات محمد عظمت اہل بیت میں بات ہے۔ کبھی کبھی مائک بھی منافقت کرنے لگتا ہے۔ صلوات محمد وعلہ پوری طرح جانے کے نامی، تو لہذا ہم جو جی رہے ہیں، ہم حبیب ابن مظاہر کے عظمتوں ایک بات آگے کر سکتے جناب، باپ کبھی کبھی بیٹے کی کردار اور عظمت پر اپنے کو فخر کروانا ہے نا۔ اگر کوئی بیٹا کسی کا بہت بلندی پہ چلا جائے تو اپنا تعارف کس سے کراتا ہے؟ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ کوئی آئی ایس بن جائے اور گاؤں میں رہتا ہو تو اس سے پوچھا جائے آپ کون؟ کہا جانتے نہیں فلاں آئی ایس صاحب کا میں بیٹا ہوں۔ آپ اپنے سے کیوں نہیں تعارف کر رہا ہے؟ کہا نہیں اب وہ زمانہ ہے کہ بیٹے سے میں اپنا تعارف کراؤں۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹا بہت بلندی پہ جا چکا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب تک مظاہر زندہ رہے، عرض کر رہا ہوں، جب تک مظاہر زندہ رہے، یعنی جناب حبیب بن مظاہر حبیب کے باپ زندہ رہے، تو جب جب مسجدوں میں جاتے تھے، بہت توجہ، مسجدوں میں گئے، کسی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے یہی کہا میں حبیب کا باپ، حبیب کا باپ۔ لوگ پوچھتے تھے ہم کون حبیب؟ بہت توجہ، تو کہتے تھے عاشق حسین، دوستدار حسین، میں اسی حبیب کا باپ ہوں۔ لوگ پوچھتے تھے آپ بیٹے کی وجہ سے اپنا تعارف کیوں کرا رہے ہیں؟ سلام کرو عظمت کو، حبیب کے باپ کہتے تھے میں اس لیے تعارف کرا رہا ہوں کہ قیامت تک اسی نام سے جانا جاؤں گا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ دوستار حبیب بن جاؤ، عاشق حبیب بن جاؤ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، اپنے سماج میں، معاشرے میں علم کو بھی زیادہ فروغ، ایجوکیشن کو زیادہ فروغ، تعلیم کو فروغ۔ اگر تمہارے سماج اور معاشرے میں تعلیم اور علم نہیں رہا تو پھر تمہاری شناخت وہ نہیں ہوگی، وہ پہچان نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے۔ میں بھی باقر بھائی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ان کے پورنیہ کے ایک دوست اہل حنود میں تھے، صبح بات ہونے لگی، جب وہ اٹھے ہوٹل میں آ کے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں تو سماج پایا جاتا ہے ہندوستان میں، مگر آپ کا جو سماج ہے وہ بڑا ایجوکیٹڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے، اور صحیح مسلمان آپ بھی ہو لگتے ہیں۔ وہ غیر مسلم کا جملہ تھا۔ حالات بدلنے کے بعد بھی نگاہوں میں آپ کی عزت آپ کے قلعوں سے دولت سے نہیں ہے، آپ کے کیریکٹر سے ہے، آپ کی تعلیم سے ہے۔ لہذا جس جگہ نہ ہو کردار بنا کے رہنا، کیریکٹر بنا کے رہنا۔ اس لیے کیریکٹر بنا کے رہنا کہ 70,000 کے پاس کیریکٹر نہیں تھا، 72 کے پاس کیریکٹر تھا، ورنہ 70,000 کب چاہے تھے آپ پہ خلاف ڈال دیتے، پردہ ڈال دیتے، آپ کی خصوصیات چھپ جاتی۔ میں خدا نے بتایا سنو، اگر کیریکٹر ہوگا 70 لاکھ نہیں 70 کروڑ ایک طرف ہوں گے، 72 ایک طرف ہوں گے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ امام حسین کربلا میں 72 انسانوں کو نہیں لائے تھے، 72 شرائط
को सजा दिलाए, 72 उन शराफतों का गुलदस्ता सजा के लाए थे जहाँ इंसानियत थी, जहाँ गुलदेवारी थी, जहाँ इखलाक था, जहाँ मुरव्वत थी, जहाँ पासबानी थी, जहाँ सदाकत था, जहाँ ईमान था, जहाँ हलावत थी, जहाँ अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला था, जहाँ सच्चाई को रूज देने वाला था, जहाँ तकमील दीन था, जहाँ शुजाअत इस्लाम था, जहाँ पे किरदार था, जहाँ पे आईन था, जहाँ पे कुरान था, जहाँ कुरान नाज़िल का किरदार था। हुसैन ने सारे गुलदस्ते को सजा के मैदान करबला में 72 को लाके बता दिया, सुनो, जब 72 को नहीं मिटा सकते तो 72 वालों को क्या मिटाओगे? सलाम मोहम्मद लिहाजा जहां रहो अपने कैरेक्टर की बुनियाद पर सीखो। जब कैरेक्टर तुम्हारे पास होगा, तुम अंधेरी नगरी में भी होगे तो तुम्हारे ईमान का नूर वहां भी साथे होगा। बस मैंने मरीज को आखिरी मंजिल में पहुंचा दिया। तो एक आशिक हुसैन, उस्ताद हुसैन, जिसने फर्ज बिछाया, मजलिस का एहतमाम किया, तबर्रुक बांटा। कभी कभी हमारा समाज के लोग सोचते हैं तबर्रुक हम बांटे। देखिए एक बात बता दूं, तबर्रुक लेने में हमेशा कदम को बढ़ाया करो। क्यों? ये तबर्रुक भी तुम्हारे लिए शिफा है, तबर्रुक भी आपके लिए शिफा। कभी कभी हमने देखा है, बुरा न मानिएगा, कुछ लोग माशाअल्लाह अल्लाह पैसा दे देता है, दौलत दे पड़े कि ना, ओ बाबू ला के दे दो, तो कुर्सी पर नाट साहब बैठे हुए हैं, दे दो। मगर क्या प्यारा वाकया है अब्दुल्लाह मोहसिन हकीम के ज़माने का। अब्दुल्लाह मोहसिन हकीम के ज़माने का वाकया कि एक शख्स बैठा हुआ था, नजफ में मजलिस हो रही थी और तबर्रुक के लिए वो जाना नहीं चाहता था। कहता है गाँव मेरा तबर्रुक, तो आगे मोहसिन हकीम ने उसे डांटा, कहा जो तबर्रुक हुसैन बात रहा है वो इंसान नहीं फरिश्ता है। तुम उसे क्यों सहमत दे रहे हो? तो वो कहता है कि मैं अपने पैरों से माजूर हूँ, तुम चल नहीं पाता। अब्दुल्लाह मोहसिन हकीम ने कहा कि तुम इसके लिए कदम बढ़ाओ, खुदा तुम्हारे कदम में ताकत देगा। वो कहता है कि मैंने उस दिन से आदी बन गया और जो एक कदम चल नहीं पाता था उस तबर्रुक लेने की बुनियाद पर लाने खड़ा। कितना बड़ा मर्तबा है मजलिसों का, कितना बड़ा है तबर्रुक हुसैन। कभी कभी हमारा समाज मजलिसों को बड़ी हल्का समझता है। आज के मजमे का हाल क्या है? मैं तो मदरसा इसलिए नहीं पढ़ता कि कोई बुलाए ना बुलाए, बात खड़ी कहता हूँ। आज के मजलिस, जो लोग मजलिस करते हैं वो सुन लें। मजलिस का मकसद सबसे दो चीजें लोग, चेहरा ऐसा बुलाओ ताकि मजमा उसके नाम पे है, रोटी ऐसी बांटो ताकि कम से कम समाज में ये हो कि फलां में रोटी बहुत बढ़िया बांटी। 250 रुपए की रोटी बांट देते हैं, अब्बा की नमाज कज़ा जिंदगी पर रह जाए उसकी कोई फिक्र नहीं है, रोजा उसका जिंदगी भर कज़ा रह जाए उसकी कोई फिक्र नहीं है, उसके ऊपर हज वाजिब था कोई फिक्र नहीं है। 5 लाख का 40वां हो जाए, समाज देख ले कि फलां ने अपने अब्बा का 40वां इतना बड़ा करा दिया। ये बात याद रखो, ये 40वां निजात का सबब नहीं बनेगा, खुलूस निजात का सबब बनेगा, खुलूस निजात का सबब बनेगा। अगर वाजिबात है तो पहले उसे अदा कराओ, अब उस वाजिबात में अगर कोताही रह गई तो ये मुस्तहबात उसके लिए एक किफायती बनकर के सवाब शामिल हो जाएंगे। सलावत रहमतुल्लाह। लिहाजा मजलिसों को अपनी विरासत समझना। बस मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, जब मजलिस में आओगे कुछ न कुछ लेके आओ। कोई ऐसी मजलिस नहीं होती
کہ جس میں آپ کچھ نہ کچھ حاصل نہ کریں. ہو سکتا ہے کچھ آپ کہیں کہ حضور جو پڑھے ہیں تو پڑھ چکے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہے نا. اور چلیے میں نے کچھ نہیں پڑھا گیا، میں جتنے دیر تک بیٹھے رہے کان میں آواز اچھی آئی بری نہیں آئی. بھائی جتنی دیر بیٹھے رہے کم سے کم آپ نے درود پڑھا اور حق کو پہچانا. اتنا تو ہے کہ فرش عذاب میں آؤ گے تو برائیوں سے بچو گے، نیکیاں حاصل کرو گے. صلوات محمد وآل محمد. اب وجہ کیا ہے؟ میں نے سے سارے ثواب بس میں نے تمام کر دیا. ایک بھائی نے اپنے بھائی کے ارشاد ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا. تمام بھائی موجود، حصہ موجود، رشتہ دار موجود. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ مجلس کا ثواب مرحوم شاہ اقبال تک پہنچا یا نہیں؟ پہنچا یا نہیں پہنچا. تو یہ عمل کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ جی جائز. میری آواز ملت اسلامیہ تک بھی پہنچ جائے، فرزندان توحید تک. ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ مجلس بدعت، تیجا بدعت ہے نا، ایصال ثواب بدعت، یہ سب بیکار چیزیں ہیں. وہ صحیح ہے کہ غلط؟ غلط. محمد علی میں نے کہہ دیا غلط، ہم کہتے ہیں صحیح. ہم کہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. اچھا اب آپ صحیح ہے کہ غلط؟ آپ بھی صحیح. ٹھیک. تو آپ یہ کہیے گا مولانا وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں میں ایک ہی صحیح ہوگا، یہ غلط ہوگا. میں کہتا ہوں دونوں صحیح. دیکھیں انسان کے معنی کیا ہے؟ بھیجنا، پہنچانا. پہنچانے کے لیے جس سے پہنچوایا جا رہا ہے اس کا امین ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بھائی اس کا امین ہونا درست ہے یا نہیں؟ وسیع بھائی پوری توجہ. آپ بہت دن تک میرے ساتھ بات رہے اور آپ کوئی سامان پہنچانا چاہیں اور ایک سال آگے کہتے ہیں مت بھیجیے گا، انہوں نے دیا کہ نہیں دیا تھا، باپ کا بڑھتے ہوئے ہاتھ رک گئے. کیا کیوں روکا؟ کیا مولانا میں امانت نہیں ہے کہ بھائی اگر ہم امین نہیں ہیں تو آپ دینا نہیں چاہتے؟ تو اب سمجھ میں بات آ گئی کہ بھائی جسے کوئی امین نہیں ملا، بھائی جسے کوئی امین نہیں ملا اس کے یہاں بدعت ہے. جسے 14 امین ملے اس کے یہاں جائز ہے. ابھی تو جسے کوئی امین نہیں ملا اس کا قرآن کون پہنچائے، روزہ کون پہنچائے، حج کون پہنچائے؟ ہمیں الحمدللہ 14 امین ملے. ہم نے کبھی قرآن پہنچایا، کبھی روزہ پہنچایا، کبھی مجلس پہنچایا، کبھی ماتم پہنچایا. صلوات محمد وآل محمد. سب کے یہاں تلقین نہیں ہے، تلقینات کے ہاں ہے. کیا بے وقوفی آپ مرنے والے کو پڑھاتے ہیں؟ مرنے والا کبھی سنے گا سمجھے گا؟ بے وقوف ہو گئے ہو. اتنے دن سے پڑھا رہے کہ ہم کیا کریں؟ نبی نے فرمایا ہے علم حاصل کرو. کہاں سے؟ محض سے. کہاں تک؟ لہر کر. مولوی کی تقریر غلط ہو سکتی ہے، نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا. نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا. تو بیان گرامی اگر ساری قوم نہ پڑھائے، ہم بھی نہ پڑھاتے تو نبی کی حدیث غلط ہو جاتی. مگر ہم نے پڑھا کے یہ بتا
اس لیے ہم مرتے نہیں، ہم زندہ رہتے ہیں۔ یہ اسماعیل فامی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ اب آپ کہیے گا مولانا زندگی کیا ہے، کیسے زندگی ہے؟ یہ کربلا والوں نے بتایا کہ گردن کسنے کے بعد کوئی بولنا نہیں، مگر گردن کسنے کے بعد بھی توقع نیزے پہ تلاوت ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ حسین مرا ہے نہ حسین والا مرے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اس میں عزیز و میرے دوست، لہذا ایک عاشق حسین، شہدائے حسین، اس عزا خانے کا خادم دنیا سے گزر گیا۔ بھائی نے بھائی کی یاد میں فرشتہ بچھایا، بھائی کے قوت بھائی ہوگا، بہن کی امید بھائی ہوگا۔ جب کسی بہن کا بھائی رخصت ہو جاتا ہے تو بہن سے پوچھو، جب کسی گھر کا کوئی فرد رخصت ہو جاتا ہے تو گھر والوں آجا خاندان سے پوچھو۔ مگر ہم تعزیت کے لیے اتنا جملہ بس کہنا چاہتے ہیں، جو بھائی گیا وہ بھی خوش نصیب تھا، جس کا بھائی گیا وہ بھی خوش نصیب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی کو معلوم ہے کہ میرا بھائی 3 دن کا پیاسا اور بھوکا نہیں ہوتا۔ بہن کو بھی معلوم ہے کہ ہمارا بھائی چلا گیا، مگر بہن یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا بھائی 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا۔ یہ عزیزو، آج میں اس کی مجلس پڑھ رہا ہوں، اس کے منگنی کا گواہ تھا، نکاح کا گواہ، نکاح پڑھا تھا، آج اس کی چہلم کی مجلس ہے۔ ایسا موجود ہے، ایک عزادار چلا گیا، عاشق حسین چلا گیا۔ میں یہ جملہ نہ کہتا اگر حسین نے نہ کہا ہوتا۔ حسین نے فرمایا عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ صحیح ہے کہ جب بھائی بھائی سے رخصت ہو جاتا ہے تو بھائی کی کمر خمیدہ ہو جاتی ہے۔ بھاجیاں بھی آئی ہیں، بھابیاں بھی موجود ہیں، مگر انصاف سے بتاؤ، تمام احباب، دوست، بھائی، خلیرے بھائی، سب لوگ موجود ہیں۔ جب بھائیوں کو خبر پہنچی ہوگی کہ ہمارا بھائی چلا گیا تو اتنا ضرور احساس ہوا ہوگا کہ وطن سے بہت دور گیا، مگر کتنا خوش نصیب تھا تمہارا بھائی کہ وطن سے دور جانے کے بعد اسے کفن مل گیا، اسے تدفین ہو گئی، اس کا جنازہ بڑے دھوم و دھام سے اٹھایا گیا۔ بیوہ موجود ہے، اس کے دل سے پوچھو، بچوں کے دل سے پوچھو، مگر میں بچوں کو پرسہ دینے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ اللہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ جب تمہارے باپ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا رفقا عیسیٰ موجود تھے۔ اس بیوہ کو پرسہ دینے کے لیے ایک جملہ دل کے چاہتا ہے کہنے کو، کتنی خوش نصیب ہو کہ جب تمہارے شوہر کا جنازہ اٹھا تو رات میں کوئی تمہارا خیمہ جلانے نہیں آیا، تمہارا گھر جلانے نہیں آیا۔ عزیزوں، میں بچوں کو پرسہ دینے کے لیے بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے بچوں تم خوش نصیب ہو کہ تمہارا باپ جب دنیا سے گزرا، جب کوئی پرسہ دینے کے لیے آیا تو گلے سے لگایا، گلے سے لگانے کے بعد آواز دی، آؤ آؤ میرے قریب آ جاؤ، تیرا بابا چلا گیا تو میں ابھی موجود ہوں، مگر ہائے کربلا تو اتنا بھی پرسہ دینے والا نہ تھا۔ عزیزان گرامی، دل چاہتا ہے کہ بھائی نے بھائی کے جنازے پہ مرثیہ پڑھا، اسی مسائل کو پیش کر کے میں مجلس تمام کر دیے دیتا ہوں، مگر ہاں عزیزو، جب بھائی گھر پہنچا
بہن نے بھائی کا منظر پوچھا تو جب بھائی نے عزیزان گرامی بہن سے بتایا تو بہن کا کیا حال ہوا. بس عزیزو دو جملہ مصائب کے سن لو. ایک عاشق حسین کی مجلس کرنے آئے ہو نا, ابھی آپ نے شعرا سے سنا ہے نا, محرم میں بڑی یاد آئے گی, نگاہیں آپ کو تلاش کریں گی, وہ نوحہ خواہ کہاں گیا, وہ فرش بچھانے والا کہاں گیا, وہ عزادار کہاں گیا. میں اتنا ضرور کہوں گا بھائی اقبال یہاں تو نہیں ہو مگر جوار فاطمہ میں ہم عزاداروں کا سلام کہہ دینا. یقیناً عزاداروں جب عزائے حسین کا چاہنے والا یہاں سے گزرتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے. ہاں عزیزان گرامی آپ نے دیکھا نا حسین نے عزیزان گرامی عباس کو کیسے رخصت کیا تھا. اللہ اللہ عزیزان گرامی عباس حسین کے پاس آئے, آنے کے بعد کہا میں کس کا بیٹا ہوں, آبادی میرے باپ علی قمر کے بیٹے ہو. کہا بھائیا یہ بتا دو کہ میں زندہ رہوں سکینہ پیاسی رہ جائے, ارے میں بابا کو کیا جواب دوں گا. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی عباس تجھے رن کی اجازت نہیں دیتا, ارے ہو سکے تو قطرہ آب لا دو, اگر ہو سکے تو قطرہ آب لا دو. اے عزادارو انصاف سے بتانا کہ جب عباس آئے, آنے کے بعد عزادارو اس خیام حسینی میں آئے, سکینہ کے قریب آئے. عزادارو ایک مرتبہ بھتیجی نے اپنے چچا سے فرمایا چچا ذرا علم کو جھکاؤ, اس علم میں تسمہ باندھو. عزادارو ایک مرتبہ علی کی پوتی نے تسمہ باندھا. اے چچا اصغر پیاسا ہے, چچا اصغر پیاسا ہے, چچا اصغر پیاسا ہے. عزیزان گرامی حسین نے اس منزل کو بھی دیکھا کہ جب عباس کو اجازت دیا غازی نہر فرات پہ آئے. اے عزادارو سارے مسائل کو چھوڑتے ہوئے بس دو جملے سن لو, مجلس تمام ہے. ارے شہدائے رضا تھا, عباس کا ذاکر تھا. میں کہوں گا اے عباس کے ذاکر, آج تیرے سارے ثواب کی مجلس میں آج تمہارے بھائی کو اتنا بڑا پرسہ دینے آیا ہے, بہنیں کو اتنی مائیں بہنیں پرسہ دینے آئی ہے. بستی والے کہہ رہے ہیں حسین کا عزادار چلا گیا, ایک عاشق چلا گیا, جنازہ بڑے دھوم سے اڑ گیا. مگر ہائے بابا, ارے جس کے تلاشے کو ایک بھائی اکیلے تھا, ارے جس نے کبھی بازو اٹھایا, کبھی عزادارو لاشیں عباس اٹھائی. آواز دے اے عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اے عباس اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گے جو تیری حیبت سے جاگا کرتے تھے. حسین دروازے میں آئے, ایک مرتبہ بہن نے پوچھا اے بھیا میرا عباس کہاں ہے. حسین نے مرثیہ پڑھا, زینب بے ہوش ہو گئی. ہائے میرا بھیا مارا گیا. اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی رخصت ہو, اللہ نہ کرے کسی کا بھائی بھائی سے رخصت ہو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فَنَزَلَ مِنَ خَزَائِنِهِ تَسْبِيحًا. بارے محمد والے محمد, ہم سب کی اس مختصر سی حاضری عبادت کا قبولیت عطا فرما. پانے والے بانیان عزا کی توفیقات اضافہ فرما. پانے والے مرحوم و مقبول جناب شیخ اقبال حسین کی درجات کو بلندی عطا فرما. ان کے گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو معاف فرما. پانے والے بالخصوص ان کے تمام اجزاء, ان کے فرزندان, ان کی اہلیہ, ان کے برادران, ان کے تمام اہل, تمام رفقاء عزت اسلامی جمعیت عطا فرما. ہمارے سروں پہ ہمارے مولد اعظام نائبین امام علماء کرام کا سایہ برقرار ہے. ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سب پر نافذ رکھے. پانے والے امام زمانہ کے خون میں تاجیل فرما. ہم سب کو امان ساتھ میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد, تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اس سورہ فاتحہ کا صدر دیا بنی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن خوانی کی ہے اس کا ثواب، جو شعراء نے کلام پڑھا اس کا ثواب، جو مومنین حاضرین کی شرکت ہے اس کا ثواب، جو درود کا نذرانہ پیش کیا گیا اس کا ثواب، اہل بیت جو بیان کیا گیا مصائب کربلا اس کا ثواب، شہداء کربلا کے توسل سے مرحوم مقبول شاہ اخوان حسین ابن شاہ مظفر علی کی روح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد۔ السلام علیکم یا مولا شمس الشموس السلام علیکم یا مولا نیس النفوس السلام علیکم یا مولا المدفون یا المدفون السلام علیکم یا مولا مزینت شید زمان فی یوم جزا السلام علیکم یا مفتان عرب والجم یا ملسن مسید زبرکت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا سابس والزمان علمان 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 السلام علیکم یا مولا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مولا شریف القرآن السلام علیکم یا مولا امام سمجھان السلام علیکم یا مولا امام زماننا هذا اجر تعالی فرزل صاحب والد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ